بنی گالا جو کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم کی رہائش کا جو کہ 300 کنال 5 مرلے تقریباً 37.5 ایکڑ پر مشتمل. ہم بات کرتے ہیں ایون فیلڈ کے حوالے سے، اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف یا اس سے پہلے میاں شریف جو تھے وہ لنڈن پیسے کیسے لے کر گئے، انہوں نے وہ فلیٹ کیسے بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں بنی گالا کی کہانی. اور بنی گالا جو کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم کی رہائش کا جو کہ 300 کنال 5 مرلے تقریباً 37.5 ایکڑ پر مشتمل اسلام آباد کے اس علاقے میں جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک مخصوص پہچان رکھتا ہے، وہاں پر عمران خان کا ایک لگژری ایک گھر کس طرح بنا، اس کی تاریخ جو ہے بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور بہت سارے لوگ جو ہے حقائق کو جوڑ کر نہیں دیکھتے. ہم بات کرتے ہیں ایون فیلڈ کے حوالے سے، اس پر اعتراضات کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف یا اس سے پہلے میاں شریف جو تھے وہ لنڈن پیسے کیسے لے کر گئے، انہوں نے وہ فلیٹ کیسے بنائے. لیکن صادق اور امین کہلائے جانے والے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ثاقب نثار کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈکلیئر ہونے والے عمران خان کی اپنی بنی گالا کی رہائش کا کرپشن در کرپشن کی داستان ہے، قوانین کی خلاف ورزی ہے. یہاں پر ہمیں بے نامی جائیدادیں بھی اس کا ذکر بھی ملتا ہے، ہمیں یہاں پر جھوٹ بولنا بھی ملتا ہے، ہمیں یہاں پر جعل سازی کے ساتھ باقاعدہ طور پر ڈاکومنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروانے کا ذکر بھی ملتا ہے، ہمیں بہت کچھ اس میں ملتا ہے. یعنی کہ آپ کرپشن کی جون سی تعریف کی طرف جائیں گے وہ آپ کو بنی گالا میں ملے گی. میں اس کا بعد میں ایون فیلڈ کے ساتھ بھی ایک موازنہ کروں گا، لیکن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بنی گالا کے حوالے سے. بنی گالا ہے کیا؟ بنی گالا اسلام آباد کا وہ علاقہ ہے جسے نیشنل پارک ڈکلیئر کیا گیا. جب اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنا تو اس میں یہ جو پورے کا پورا علاقہ ہے یہ راول ڈیم کی انکیچمنٹ کی وجہ سے اور اس کے وجہ سے بھی کہ وہاں پر ایک قدرتی مناظر، وہاں پر شجر کاری بہت زیادہ تھی، تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہاں پر کسی قسم کی تعمیرات نہیں ہوں گی. تعمیرات کے لیے جو علاقے تھے وہ علیحدہ تھے، جہاں پر رہائشی علاقے بننے تھے، کمرشل علاقے بننے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری عمارتیں بننی تھی. یہ ڈکلیئر تھا کہ نیشنل پارک کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن یہاں پر خلاف ورزیاں شروع ہو گئیں. پیر پگاڑا سے لے کر بہت سارے با اثر لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کی طرف آئے، ریکارڈ پر موجود ہے. وہاں پر تعمیرات شروع ہوئیں، وہاں پر قبضے شروع ہوئے اور 1992 کا ایک بہت ہی مشہور آپریشن جو وہاں پر قبضے چھڑانے کے لیے کیا گیا، جس میں 2 پولیس اہلکار بھی مار دیے گئے. یہ تو ایک پرانی بیک گراؤنڈ ہے. عمران خان کی نظر بھی اسی علاقے کے اوپر پڑی اور انہوں نے 2002-2003 میں یہاں کا وزٹ کیا اور یہاں پر اپنا 300 کنال کا گھر بنانے کا فیصلہ کیا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تب تک وہاں پر تعمیرات کی اجازت نہیں تھی. جتنی تعمیرات ہو رہی تھی ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جا رہا تھا، ان کو گرانے کے احکامات بھی جاری ہو رہے تھے. عمران خان نے غیر قانونی طور پر اور غیر اخلاقی طور پر اس علاقے کو چنا جو کہ بااثر لوگ وہاں پر جا رہے تھے، قبضے کر رہے تھے، وہاں پر زمینیں خرید رہے تھے، تعمیرات کر رہے تھے. اور وہ جو ایک اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہے، ابھی کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد کے درخت کٹنے کے حوالے سے بہت زیادہ شور مچا رہے تھے. شور مچانا چاہیے، لیکن پھر یہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات ہوئیں، جو ماسٹر پلان کی خلاف ورزی ہوئی، اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے. میں حقائق کی طرف آتا ہوں، اعداد و شمار کی طرف آتا ہوں اور ڈاکومنٹس کی طرف آتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان ثاقب نثار جو ہیں وہ اس کے چیف جسٹس، اور وہ خود کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں کہ یہاں پر جو تعمیرات ہیں غیر قانونی ہیں، ان کو گرانے کا حکم دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہیں تو 2020 میں اسی جگہ کو صرف 12,06,000 روپے جرمانے کے ساتھ ریگولرائز کر دیا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ قانونی قرار دینا کسی بھی غیر قانونی عمارت کو، کیا یہ صرف وزیر اعظم پاکستان کے لیے ہے، عمران خان کے لیے ہے؟ کیونکہ ثاقب نثار اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کی سماعت میں یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ وہاں پر تمام غیر قانونی تعمیرات گرا دی جائیں، مگر عمران خان کو استثناء مل جاتا ہے. کیوں؟ وجہ آپ کو پتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں
जनरल बाजवा ने भी एक किरदार अदा किया। जैसे कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली, उनका एक बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है और उनके चूँकि राब्ते और उनका असर रसूख कहाँ तक है वो सब जानते हैं, उनकी गवाही बड़ी वैलिड समझी जाती है। इस हवाले से गैर कानूनी तामीरात के हवाले से बात यहाँ तक कि महदूद नहीं रहती, बल्कि ख़ुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझने वाले इमरान खान 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, उनको रोका जाए। जब तहकीक होती है, रिपोर्ट मांगी जाती है, तो पता चलता है कि इमरान खान का घर तो खुद गैर कानूनी तामीरात की ज़द में आता है। उनसे कहा जाता है कि इसका इजाज़तनामा दिखा दें। 2003 का एक इजाज़तनामा पेश करते हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड होता है और बाद में 12 को यूनियन कौंसिल का अमला जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताता है कि जनाब, जब का ये इजाज़तनामा पेश किया जा रहा है उस वक़्त तो हमारे पास कंप्यूटर मौजूद ही नहीं था, ये कंप्यूटराइज्ड इजाज़तनामा आ कहाँ से गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जालसाजी की जाती है, एक झूठा, गलत और एक फैब्रिकेटेड किस्म का डॉक्यूमेंट जमा करवाया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर खामोश हो जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। हालांकि यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है जो एक वज़ीर आज़म को सिर्फ इस बुनियाद पर नाअहल कर देती है कि वो अपने बेटे से तनख्वाह नहीं लेता रहा और उसने अपने जो कागजात हैं उसमें उसका जिक्र नहीं किया था। ये इंसाफ के दौरे मेयार तो साकिब निसार की अदालत में उसके मुकदमों में बहुत ज़्यादा रहे हैं। मामला सिर्फ 2002-03 में गैर कानूनी तामीरात का नहीं है कि नेशनल पार्क को आपने गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, बल्कि इसके लिए जो पैसे आए उसके हवाले से भी बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। और ख़ुद इमरान खान की तरफ से जो कानूनी दस्तावेज़ात मुख्तलिफ दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, मीडिया पर रिपोर्ट होती रहीं, वो तमाम की तमाम बताती हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तजाद है। जैसे 2015-16 में इमरान खान इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये एक तोहफ़ा है, मगर इसकी मालियत 75 करोड़ रुपए है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए 2022-23 में एक मरतबा फिर इसको तोहफ़ा ही ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन इससे पहले इमरान खान के बारे में रिकॉर्ड पर यह आता है कि खुद इन्होंने इसकी अदायगी की। ये खुद अदायगी वाली तफसीलात और जमाइमा से पैसे लेने वाली तफसीलात, इस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले यहाँ के तजादात हम वाजिया करते चलें कि सूरत हाल है क्या, किस तरह ये सारे का सारा मामला ही मशकूक है। इमरान खान 2018 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए बताते हैं कि ये ज़मीन जो कि 300 कनाल से ज़्यादा ज़मीन है, उन्होंने 1,14,71,000 रुपये में ख़रीदी, यानी सिर्फ 1911 रुपये फ़ी मरला। लेकिन इससे पहले 2017 में जब मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा होता है तो इमरान खान के अपने वकील नईम बुखारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताते हैं कि ये ज़मीन 4,35,00,000 रुपए में ख़रीदी गई, यानी 7,250 रुपये मरला। यानी सवाल ये है कि ये ज़मीन इमरान खान को तोहफे के तौर पर मिली, इसकी मालियत कितनी है, 1,14,00,000 रुपये या 4,35,00,000 रुपये, या इससे भी आगे बढ़ के अगर हम इसकी ऑक्शन प्राइस के ऊपर चले जाएं तो ये अरबों रुपए में बनती है, मगर ये जाहिर नहीं की जाती, बताई नहीं जाती। जी हाँ, खराबी सिर्फ यहाँ पर नहीं कि आपने नेशनल पार्क की ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर तामीरात की, वहाँ पर आपने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाया, बात यहाँ तक भी नहीं कि आप इसकी कीमत बताते क्या रहे, आप इसको बेनामी भी जाहिर करते रहे, और बेनामी के हवाले से भी एक दिलचस्प किस्सा मौजूद है। इमरान खान 21 सितंबर 2004 की एक पावर ऑफ अटॉर्नी में इसको बेनामी भी बताते हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको दलाइल से वाज़िया करती है कि ये बेनामी क्यों लिखा गया, इसमें हमें नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, ये तो बड़े अच्छे बड़े नेक आदमी हैं। बनी गाला के हवाले से पूरे मामले में सबसे अहम सवाल ये है कि इमरान खान के पास इसकी ख़रीदारी के लिए पैसे कहाँ से आए। वो इमरान खान जो कि एक सरकारी मुलाजिम के बेटे थे, वो इमरान खान जो कि अभी कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले तक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से दरख्वास्तें देकर अपने घर के लिए प्लॉट मांग रहे थे, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उन्होंने 300 कनाल जगह, बहुत ही कीमती जगह खरीद ली। इमरान खान कहते हैं कि ये उनकी क्रिकेट की कमाई थी और जो इन्वेस्टमेंट थी उन्होंने बाहर कर रखी थी। मैं उस इन्वेस्टमेंट पर भी आता हूँ, लेकिन इनके मुखालफिन ये कहते हैं कि ये क्रिकेट की कमाई तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ
یہ جوئے کی کمائی بھی تھی۔ بہرحال مخالفین کے بیان کی طرف کیا جانا، ان کے الزامات کو کیا کہنا، لیکن بہرحال عمران خان کے پاس پیسہ ہمیں موجود نظر نہیں آتا، اور اس چیز کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ انہوں نے پیسے جمائمہ سے منگوائے، اور جمائمہ نے جو پیسے بھیجے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوال موجود ہیں۔ یہاں پر کرپشن کی، بدعنوانی کی یا جھوٹ بولنے کی ایک اور نئی کہانی موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمائمہ خان جو کہ 1995 سے لے کر 2004 تک عمران خان کی اہلیہ رہیں، وہ اس زمین کو خریدنے کے لیے پیسے عمران خان کو براہ راست نہیں بھیجتی بلکہ راشد علی خان کو بھیجتی ہیں، جو کہ بینک آف خیبر کے ڈائریکٹر رہے اور خیبر پختونخوا میں اور جگہوں پر بھی عہدوں پر رہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی یہ عمران خان کی طرف کیوں نہیں ہوئی، پہلے راشد خان کو پیسے بھیجے گئے، راشد خان نے پھر آگے دیے۔ یہ معاملہ کافی مشکوک ہے۔ یہ معاملہ اس وقت زیادہ مشکوک ہو جاتا ہے جب 5 دسمبر 2011 کو جمائمہ خان ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور اس میں کہتی ہیں کہ عمران ٹک نو منی فرام می۔ اس پر ایک شور مچ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے کی ساری کہانی اس پر بنائی گئی تھی کہ عمران خان نے جمائمہ سے پیسے لیے، وہ پیسے بعد میں انہوں نے اپنا لندن والا فلیٹ فروخت کر کے واپس کیے۔ یہ ایک برج فنانسنگ تھی، لیکن اب میں لندن والے فلیٹ پر بعد میں جاؤں گا۔ جب اس پر شور مچتا ہے تو جمائمہ اپنے بیان سے ایک مرتبہ پھر جاتی ہیں اور ایک اور ٹویٹ کرتی ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے پیسے لیے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے واپس کر دیے۔ پھر ان کی طرف سے موقف سامنے آتا ہے کہ عمران خان نے جو پیسے لیے تھے اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ موجود تھے لیکن وہ گم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد 1 جون 2017 کو وہ کہتی ہیں کہ 15 برس پرانی بینک سٹیٹمنٹ مجھے مل گئی ہے اور وہ میں اس کو یہاں پر آگے دینے لگی ہوں، اس سے عمران خان کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ یعنی کہ اب جگہ جگہ دیکھیے کہ جو جھوٹ ہے وہ کس طرح سامنے آتا ہے، جگہ جگہ یو ٹرن لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور دلچسپ معاملہ سامنے آتا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لندن والا فلیٹ بیچ کر جمائمہ کو رقم واپس کی، کیونکہ کچھ قانونی معاملات کی وجہ سے وہ فلیٹ فروخت نہیں ہو رہا تھا، اور وہ فلیٹ فروخت ہونے کے بعد انہوں نے اپنے جو ڈیوز تھے، اور شاید یہ جمائمہ کے نام پر ہی رہتی زمین لیکن چونکہ ان کی علیحدگی ہو گئی تھی لہٰذا انہوں نے اس کی ادائیگی کی۔ اب آ جائیں لندن والے فلیٹ کی طرف۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے 1983 میں 1,17,000 پاؤنڈ سے لنڈن میں ایک فلیٹ خریدا تھا، اور بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ یہ تو آف شور کمپنی سے خریدا گیا اور یہ ایک آف شور پراپرٹی تھی۔ آف شور پراپرٹی رکھنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کے بارے میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خود بیانات سن سکتے ہیں جب وہ مخالفین پر اس حوالے سے الزامات عائد کرتے ہیں۔ بہرحال عمران خان 17 مارچ 2003 کو وہ فلیٹ 7,15,000 پاؤنڈ میں فروخت کر دیتے ہیں، اور یہ بیچ کی جو جتنا اضافی رقم ان کو ملتی ہے اس سے وہ رقم وہ قرض ادا کرتے ہیں جو انہوں نے مبینہ طور پر جمائمہ سے لیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک مرتبہ وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے کوئی رقم نہیں دی۔ مگر قانون کی خلاف ورزی، کرپشن، بدعنوانی اور حرام کی کمائی جو ہے اس کا معاملہ یہاں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس جو فلیٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس فلیٹ کے حوالے سے انکشاف ہوتا ہے کہ عمران خان اس کو 2000 میں جو پرویز مشرف کالا دھن سفید کرنے کے حوالے سے ایک سکیم لے کر آتے ہیں اس میں سامنے لاتے ہیں، یعنی کہ 17 برس تک 1983 سے لے کر 2000 تک عمران خان کا یہ ایسٹ جو یہاں پر ایک بلیک منی کے طور پر، ایک کالے دھن کے طور پر، ایک چھپائے ہوئے اثاثے کے طور پر رہتا ہے، جس پر نہ کوئی ٹیکس دیا جاتا ہے نہ اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو منی ٹریل دینی چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، یا چاہے آصف زرداری ہوں۔ وہ تمام لوگ جو کہ حکومت میں رہتے ہیں یا حکومت میں نہیں بھی رہتے، اپنے اثاثے بناتے ہیں لیکن وہ سیاست میں آتے ہیں، تو ان کو احتساب کا سامنا کرنا چاہیے، ان کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ لیکن عمران خان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ وہ 300 کنال کا گھر ایسی جگہ پر بناتے ہیں جو کہ نیشنل پارک ہے، پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کی جو ریگولرائزیشن کرواتے ہیں اس کے اوپر بہت بڑے سوالات موجود ہیں۔ اس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، فیک ڈاکومنٹس دیتے ہیں، اس کے بعد جمائمہ کے ساتھ ان کا جو لین دین چلتا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں۔ وہ جو اپنا فلیٹ بیچنے کی بات کرتے ہیں وہ بھی کالے دھن کو وائٹ کرنے کے حوالے سے اسکیم میں سامنے آتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کر سکتے۔ معاملہ سارے کا سارا مشکوک ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جب ہم خود اس قسم کی تمام ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت
सादिक, बहुत अमीन, बहुत नेक, हम दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि आपके अपने मामलात कैसे हैं। जब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, उसके बाद आपका लाहौर का ज़मान पार्क वाला घर भी कई करोड़ रुपए की मालियत से तैयार होता है, उसे बम प्रूफ बनाया जाता है। एक तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि मेरी बतौर वज़ीर आज़म 2 लाख रुपए तनख्वाह है, उसमें गुजारा नहीं होता, लेकिन उसी दौरान उनका लाहौर पार्क का ज़मान पार्क वाला घर जो है वो बम प्रूफ तैयार हो जाता है बहुत सारे करोड़ों के साथ। किस तरह, कहाँ से ये पैसा आता है, ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एक्टिविस्ट जो हैं, जो कि इमरान खान के मामलात को जानते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आएँ मेरे साथ मुनाजरा कर लें, मुझे बता दें कि इमरान खान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कमाते कहाँ से हैं, उन्होंने क्या क्या डिक्लेयर किया, उनके पास जो कानूनी तौर पर जायदाद है वो कितनी है, उनका बिजनेस क्या है, उनका पेशा क्या है, उनका कारोबार क्या है। अगर वो मुतमईन कर देंगे तो मैं यकीनी तौर पर उसका भी हवाला दूंगा। मैं बात करूंगा इवन फील्ड के हवाले से भी, उस पर एतराज़ात के हवाले से भी, लेकिन ये वीलॉग लंबा हो गया, आज बनी गाला पर ही महदूद रहिए और सुनता जा शर्माता जा। मैं समझता हूँ कि ये पूरी की पूरी कहानी इसी के हवाले से है और हर जगह पर दाल में थोड़ा सा काला नहीं है, बल्कि बनी गाला की सारी दाल ही काली है।